الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے فیصلہ کرنا۔ جب تم کوئی فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کر کے اس پر جم جاؤ۔ بلا شبہ اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159۔ فیصلہ کرتے وقت ہم میں سے بہت سے لوگ اضطراب میں پڑ جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں۔ انہیں قلق، حیرت، شک و شبہ پیش آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے اور ہمیشہ سر چکراتا ہے۔ اسی لیے آدمی پر لازم ہے کہ وہ مشورہ لے، اللہ سے استخارہ کرے اور کم سوچے۔ جب کوئی ارادہ پکا ہو جائے اور دل اس پر جم جائے تو بلا تردد اقدام کر ڈالے۔ جب کوئی ارادہ پکا ہو جائے اور دل اس پر جم جائے تو بلا تردد اقدام کر ڈالے۔ اب استخارہ اور مشورے کا وقت ختم۔ اب عزم کرے، توکل سے کام لے، یقین اور مضبوطی ہو تاکہ تردد اور اضطراب کی زندگی ختم ہو۔ احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی رائے دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پہنی اور تلوار اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، کہیں ہم نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا؟ اگر ایسا ہے تو پھر مدینہ میں ہی ٹھہر جائیے۔ فرمایا، کوئی نبی جب زرہ پہن لیتا ہے تو اسے اتارنا زیبا نہیں جب تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمنوں کے بیچ فیصلہ نہ کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ یہاں پہنچ کر مسئلے میں تردد کی گنجائش نہیں۔ اب عزم مصمم اور نفاذ کی ضرورت ہے۔ جرات و شجاعت اور قیادت کا تقاضا فیصلہ لینا ہے۔ بدر کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم وشاورہم فی الامر اور وامرہم شورا بینہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ پھر جب ایک فیصلہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے کھٹکے اقدام کر دیا۔ تردد کا مطلب ہے فساد رائے، ہمت کی کمی، ارادے کا تزلزل، کوشش کا بکھراؤ اور سفر کی ناکامی۔ یہ لا علاج مرض ہے۔ اس کی دوا تو بس عزم، جزم اور ثبات ہے۔ میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جو چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان میں صرف شک و اضطراب کی روح کام کرتی ہے، اپنے بارے میں بھی اور ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں بھی۔ انہوں نے اپنی روح اور ذہن کو ناکامی اور انتشار کا شکار ہو جانے دیا ہے۔ واقعے کا مطالعہ، مسئلے پر غور، اہل رائے سے مشورہ، رب السماوات والارض سے استخارہ۔ اس کے بعد آپ اقدام کریں، پیچھے نہ ہٹیں۔ جو چیز بھی سامنے آئے اسے فوراً نافذ کر دیں، اس میں دیر نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فتنہ ارتداد کے موقع پر لوگوں سے صلاح و مشورہ کیا۔ سب کی رائے یہ تھی کہ قتال نہ کیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر شرح صدر ہو چکا تھا کہ قتال کے ذریعے اسلام کو تقویت ملے گی، فتنہ کی جڑ کٹے گی اور دین سے جو لوگ نکل رہے ہیں ان کی تعذیب ہوگی۔ اللہ کے نور نے انہیں دکھایا کہ قتال بہتر ہے،
لہٰذا انہوں نے پختہ ارادہ فرما لیا اور فرمایا بخدا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں ان سے میں ضرور جنگ کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے احساس ہو گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جس چیز پر شرح صدر ہوا وہی بہتر ہے، چنانچہ یہ فیصلہ ہوا اور اس کے مطابق اقدامات کیے گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہی مبارک اور صحیح نکلی، اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہم کب تک مضطرب رہیں گے؟ ہم کب تک بے چین رہیں گے؟ اپنی جگہوں میں چکرائیں گے اور فیصلہ لینے میں تردد کا شکار رہیں گے۔ بقول شاعر، اس قسم کے لوگ ہمیشہ لیت و لال میں پڑے رہتے ہیں اور اگر مگر کے عادی ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دو قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کبھی دشمن کے ساتھ، ایک بار یہاں تو ایک بار وہاں۔ جیسا کہ حدیث میں ان کو ایسی بکری جو دو ریوڑوں کے بیچ میں ہے کہا گیا۔ اللہ ہمیں تذبذب سے بچائے اور صحیح فیصلہ لینے کے بعد اس پر عزم اور یقین کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔